ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک ایسی نعمت کی بات کرنا چاہتی ہوں جو خاموشی سے ہمارے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ نعمت ہے وقت۔ ہم اکثر کہتے ہیں وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، دل چاہتا ہے مگر ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن ذرا دل سے پوچھیں، کیا واقعی وقت نہیں ہے یا وقت ہے مگر ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں؟ وقت اللہ کی ایک امانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے، صحت اور فرصت۔ فرصت سے مراد ہے وقت۔ جب صحت چلی جاتی ہے تو ہم آہ بھرتے ہیں، اور جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ہم پچھتاتے ہیں۔ یہ وقت دراصل اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وقت کتنا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم وقت کس کے لیے نکال رہے ہیں، کن کاموں کے لیے نکال رہے ہیں۔ اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وقت قابو میں آ جائے تو 5 وقت کی نماز پر کبھی سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی بے ترتیب نہیں ہے بلکہ ایک نظام کے ساتھ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فجر کے وقت اٹھ کر وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دن کی پہلی سانس اللہ کے نام سے لیتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے دن کو بے برکت چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ اس کے وقت میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو سنیے، قرآن وقت نہیں لیتا، قرآن تو وقت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب دل کو سکون ملتا ہے تو ذہن صاف ہوتا ہے اور وقت سنبھل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں 2 منٹ نہیں ہے میرے پاس، تو بس قرآن کھولیں، 2 آیات پڑھیں، پھر دیکھیں وقت کہاں سے نکل آیا۔ آپ کو خود حیرت ہوگی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ صرف زبان پر نہیں، یہ دل کو زندہ کرتے ہیں۔ اور جو انسان ذکر میں رہتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے اور اس کے وقت کو سنوار دیتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ پتہ ہے کیا ہے؟ موبائل اور سوشل میڈیا۔ ایک سکرول، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ وقت کا ہے۔ جب اذان ہو، فون خاموش، دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ فون بند کریں، اپنے اللہ سے تعلق آن کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگنا پسند نہیں تھا۔ جو شخص رات کو دیر تک جاگتا ہے وہ دن میں چڑچڑا، تھکا ہوا اور دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ بیوی، بچے، والدین، ساتھی سب اس کے رویے سے انتہائی متاثر ہوتے ہیں۔ سب کو بہت پریشانی ہوتی ہے اس معاملے میں۔ جلدی سونا سنت ہے
اور سنت کبھی خالی نہیں جاتی، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور وقت کو قابو میں لانے کا راز کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے، بہت ہی سادہ ہے۔ نماز کو تھام لیں، قرآن سے جڑ جائیں، ذکر کو عادت بنا لیں، فضول مشغولیوں کو حد میں رکھیں، وقت پر سوئیں۔ اللہ خود آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور ترتیب پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے والا بنائے اور ہماری زندگی کو اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔